السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 261 سے ہم لوگ 261 سے ہم لوگ وہ آیات پڑھ رہے ہیں جو مال کے خرچ کرنے کے حوالے سے ہے۔ ایمان کا ڈیفینیشن یاد رکھیں، یہ آیت نمبر 2 اور 3 سورۃ البقرہ۔ غیب پر ایمان آیت نمبر 2 میں، غیب سے مراد قرآن کریم ہے، اور آیت نمبر 3 میں اس چیز پر ایمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وہ قرآن ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری دوسری ایسی چیزیں بھی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، جس کی تعلیمات آپ نے الگ سے دی ہیں، احادیث میں ہیں یا آپ کے طریقے افعال میں ہیں۔ اور ماضی میں جو انبیاء اور رسولوں پر نازل کیا جاتا رہا، ان پر ایمان۔ ایمان کا مطلب ہے کہ دل کی گہرائی سے تسلیم کرنا اس بات کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم لوگ آیت نمبر 260 میں پڑھ چکے کہ جو دل سے تسلیم کرنے کے دوران جو کھٹکا ہوتا ہے، اور ہوتا ہے، لازماً ہوتا ہے، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ جب بھی ذہن میں ایسی کوئی چیز آئے تو کہنا چاہیے کہ رضیت باللہ رباً، بے اسلام دیناً، بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا و رسولا۔ میں راضی ہوں اسلام کو بحیثیت زندگی کے طریقے کے قبول کر کے، بحیثیت دین قبول کر کے۔ میں راضی ہوں اللہ کو اپنا رب تسلیم کر کے، رضیت باللہ رباً و اسلام دیناً، اور اسلام کو اپنا دین قبول کر کے، و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر۔ یا پھر کلمہ شہادت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا پھر ایسے کلمات ہیں کہ لا الہ الا انت، یا اللہ کوئی اللہ نہیں سوائے آپ کے۔ اس قسم کے الفاظ کہنے چاہیے جب بھی شک و شبہات میں انسان مبتلا ہو، اس لیے کہ یہ ہوگا انبیاء اور رسولوں کو ان شک و شبہات سے، ایسے کھٹکے سے اللہ تعالیٰ انہیں نکال دیتے ہیں، وہ نہیں ہوتے۔ ہم سب کے ساتھ شیطان ہے۔ آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے اسے مسلمان کر دیا ہے۔ وہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے ضرر تھا، ایسے ہی انبیاء اور رسولوں کے لیے ان کے ساتھ جو شیطان تھا وہ بے ضرر ہوتا، اس لیے کہ شیطان ہر انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو مال کے خرچ کرنے پر آیت نمبر 261، اللہ کی راہ میں دیا گیا مال خالص نیت کے ساتھ، وہ ایسے ہی اس کی مثال جیسے کہ ایک دانہ، وہ اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، 700 گنا اس کا اجر اللہ نے مثال دے کے سمجھایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں۔ اگلی آیت میں کہا گیا کہ پرہیز کرو کس چیز سے، کہ مال خرچ کرو۔ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے پیچھے لگاتے ہیں وہ جو خرچ کیا ہے، وہ احسان اور اذیت۔ جس کو دیا اس کو اذیت دی، دینے کے بعد 4 باتیں سنا دیں، اذیت ہے۔ احسان جتانا اذیت ہے۔ تو احسان اور اذیت جو نہیں کرتے ایسا، ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اس کا مطلب جو کرتے ہیں ایسا، ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ نہیں ہے، یقیناً۔ جب صاف لفظوں میں کہا جا رہا ہے ایسا کرنے والوں کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا الٹ اللہ کے ہاں غیر محفوظ ہے۔ ان کے لیے نہ خوف ہے، نہ حزن، نہ غم۔ مال دینے سے کہیں بہتر انسان اچھی بات کر لے، وہ بہتر ہے،
اس سے کہ مال دے اور اس کے ساتھ وہ احسان جتائے یا اذیت دے مال جس کو دیا ہے اس کو، ہے نا۔ اور اللہ تو غنی ہے، حلیم ہے، بردبار ہے۔ وہ کہا جاتا ہے، ایک پرانا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کیا ہے وہ، نیکی کر دریا میں ڈال، یہ وہی بات ہے۔ نیکی کرو اللہ کے لیے، اس سے کوئی توقع مت رکھو کسی نوع کی، اس کے ساتھ جس کے ساتھ نیکی کی ہے اس کو اذیت مت دو، اس پر احسان مت جتلاؤ۔ اگلی آیت میں ہم لوگوں نے پڑھا، پھر اب یہاں پر بالکل واضح کر دیا ہے اللہ رب العزت نے، اے ایمان والو مت ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر یا اذیت دے کر۔ اس کا مطلب ضائع ہو گیا نا، پہلے جو میں نے کہا کہ اس کا الٹ، اگر وہ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اذیت نہیں دیتے، احسان نہیں جتاتے، تو پھر ان کا وہ اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ اور یہاں صاف لفظوں میں کہا جا رہا ہے کہ اپنے صدقات کو ضائع مت کرو احسان جتا کر اور اذیت دے کر۔ ضائع کرنے کا مطلب عمل ضائع ہو گیا، اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں اس کی۔ پھر ایک اور بات کہی جا رہی ہے ساتھ ہی، کہ جو لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے، کسی کو بھی دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، دونوں میں سے کسی پر ایمان ان کا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو وہ اس بڑے اجر کو، جہاں ایک دانہ 700 گنا ہو سکتا ہے، اس کو چھوڑ کر اس معمولی فائدے کے لیے کسی کو دکھا کر عمل کرنے کا، جو معمولی فائدہ اس سے چاہتے ہیں، وہ کبھی نہیں کرتے۔ اسی لیے ریا یعنی دکھاوا شرک کہا گیا کہ شرک ہے۔ یہ پھر اس کے بعد ایک مثال سے بات سمجھائی گئی کہ صاف و چکنا چٹان ہے، اس پر مٹی جم گئی ہے، کافی مٹی جم گئی، اس پر آپ نے کھیتی لگا دی، بہت تیز بارش آئی، سب بہہ گیا، اور پھر کچھ بھی نہیں بچا، ساری محنت بیکار گئی۔ یہ ایسا ہی ہے، اللہ کے رضا کے بجائے مال دکھا کر کے دینے کا نتیجہ، کسی کو دکھا کر دینا ہے نا، اپنی نمود و نمائش کے لیے مال کا خرچ کرنا، یہ ایسا ہی ہے، اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور بعد میں اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ جو لوگ یہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں، انہیں ہدایت کہاں ملنی۔ یہ تھی آیت نمبر، یہ ہم لوگ آیت نمبر 264 ہم لوگوں نے پچھلی بار پڑھا تھا، اب آیت نمبر 265 پہ آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فأتت أكلها ضعفين وإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ پھر دیکھیے ایک پازیٹیو انداز میں بات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ مثال ان لوگوں کی جو مال، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے دین پر اپنے آپ کو جمانے کے لیے۔ یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑی مصیبت انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ مال جس سے وہ محبت کرتا ہے، ہم سب محبت کرتے ہیں مال سے، اس لیے کہ مال ذریعہ ہے اس دنیا میں ضروریات کے پورے کرنے کا، لیکن یہ محبت اللہ کی محبت کے آگے ہیچ ہے، اس لیے کہ ایمان والا تو اللہ سے محبت کرتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے شدید محبت کرتا ہے۔ تو مال کی محبت جتنی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس محبت کے آگے جو وہ اللہ سے کرتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اپنے آپ کو جمائے رکھنے کے لیے دین پر، لِتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے آپ کو جمع رکھنے کے لیے، مضبوط رکھنے کے لیے، ثابت رکھنے کے لیے، اس کی مثال ایسی ہے کمثل الجنۃ بربوۃ، کہ ایک باغ ہے جو ایک بلند زمین پر، ایک اونچائی کی زمین پر وہ باغ ہے، یعنی زمین کا وہ حصہ جو اونچا ہے اس پر وہ باغ ہے۔ اصابہ وابل، اس پر وہی وابل لفظ آ رہا ہے، بہت تیز بارش،
وابل کہتے ہیں ایسی بارش کو جس کے قطرے موٹے موٹے قطروں کے ساتھ بارش ہوتی ہے، تیز قسم کی بارش۔ تو جب اس پر تیز بارش پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فآتت اکلھا ضعفین، تو اس میں پھل دوگنا ہوتا ہے، وہ زمین، وہ باغ دوگنا پھل دیتی ہے۔ فإن لم يصبها وابل فطل، اور اگر اس پر تیز بارش نہ آئی، ہلکی ہی بارش ہوئی، تو بھی وہ پھل دیتا ہے۔ فإن لم يصبها وابل فطل، وہ تھوڑی ہلکی بارش بھی اس کے لیے کافی ہے، وہ باغ سے جو پھل نکلتا ہے وہ کافی مقدار میں نکلتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو عمل کرتے ہو، جو بھی تم عمل کر رہے ہو، اللہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یہ ذہن ہمیشہ رکھیں، ایمان والا ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس کے پیچھے میری نیت کیا ہے اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں۔ اللہ سے ہم نہ اپنے عمل کو پوشیدہ کر سکتے ہیں، نہ دل میں جو نیت ہے اس کو ہم پوشیدہ کر سکتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ تو یہاں پر کیا بات کہی گئی کہ وہ لوگ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے آپ کو، اپنے قدموں کو دین پر جمائے رکھنے کے لیے، اس کی مثال ایک ایسے باغ کی ہے جو اونچی زمین پر ہے، جہاں پر سیلاب نہیں آتا، بارش تیز ہوتی ہے، پھل دگنا ہوتا ہے نا، کھیتی دگنی ہوتی ہے۔ اور بارش شدید نہ بھی ہوئی، اس لیے کہ جو بارش ہوتی ہے وہ پانی نکل گیا، جتنا پانی زمین نے جذب کیا باقی پانی نکل گیا۔ اگر بارش شدید نہ بھی ہوئی، اگر ہلکی بارش بھی ہوئی تو زمین میں جذب ہو گئی اور وہ پھل دے رہی ہے، اپنا وہ باغ اپنا پھل دے رہا ہے، یا وہ کھیتی اپنی کھیتی دے رہی ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیں، اگلی آیت میں پھر آ رہی ہے ایک بات، دیکھیں اس تمام مثال کی شکل میں باتوں کو سمجھایا جا رہا ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحت الانہار لہ فیہا من کل الثمرات، کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا ہو جس کے پاس ایک باغ ہو؟ قرآن باغ کی مثال بہت دیتا ہے، اس لیے کہ باغیچہ یہ ساری مکی آیت ہے اب جو پڑھ رہے ہیں، سوری میں معذرت چاہتا ہوں، یہ تو مدنی صورت ہے، لیکن مکے کی میں جب آیت، قرآن کا 2/3 حصہ مکے میں نازل ہوا ہے۔ وہاں کے لوگوں کی زمین، وہاں مکے کی زمین آپ نے دیکھی چٹیل زمین ہے، اب تو خیر پھر بھی کچھ پودے نظر آتے ہیں جو آرٹیفیشلی لگائے گئے ہیں، خاص طور سے لگائے گئے، ورنہ پہلے چٹیل زمین ہوتی تھی، وہاں نہ کھجور کا درخت ہوتا، نہ انگور ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے، کوئی بھی ایسا ہے کہ جس کے پاس باغ ہو، کس چیز کا؟ کھجور کا اور انگور کا، تجری من تحت الانہار، اور اس کے نیچے نہر بھی بہہ رہی ہو، ساتھ ہی نہر بھی بہہ رہی ہو، پانی کی کوئی کمی نہیں، پانی جب چاہیں لے لیں، جیسا عام طور سے ہوتا ہے پنجاب میں نہروں کے ذریعے آبپاشی کی جاتی ہے، تو ویسی صورتحال ہے، ہمارے یہاں سندھ میں بھی ہے۔ انہار لہو فیہا من کل الثمرات، اور پھر یہی نہیں، اس کے لیے اس میں ہے ہر قسم کے پھل، یہی تو اس سے مثال میں کہا گیا کھجور اور انگور، یہی نہیں بلکہ ہر قسم کے پھل اس کے اندر موجود، ہر قسم کی کھیتی اس نے اس میں کی ہوئی ہے۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور وہ اسے بڑھاپا آ گیا، وہ بڑی عمر کا ہو گیا۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَافٌ، اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے، کوئی بات، اگر یہ احدکم، کوئی تم میں ایسا ہے کہ جس کے ہو باغ ہو بہت زبردست، ہر قسم کے پھل اس کے اندر ہوں، کھجور ہو، انگور ہو، اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہوں، نہر بھی ساتھ بہہ رہا ہو، اور پھر تم خود بوڑھے ہو گئے ہو، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ہاں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، کہ اس باغ میں تیز آندھی آتی ہے، اس تیز آندھی میں آگ ہے، اور وہ آگ سب کچھ جلا دیتی ہے،
وقتی طور پر ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں آسٹریلیا میں جو آگ لگی ہوئی ہے، کہا جاتا ہے کراچی کا پتہ نہیں کتنا کتنے گنا کراچی کا حصہ وہ آگ سے ابھی تک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے، یہ آسٹریلیا میں ابھی آپ خبروں میں دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کھیتی کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ تیز آندھی آتی ہے، اس میں آگ ہے، ہوتا کیا ہے تیز آندھی میں لکڑیاں آپس میں یوں رگڑ کھاتی ہیں اور پھر اس سے چنگاری پیدا ہوتی ہے، اس سے آگ پیدا ہوتا ہے، اس طرح آگ لگتی ہے۔ اللہ نے اس چیز کو اپنا احسان بھی جتایا ہے قرآن کے اندر کہ یہ اس طرح تم آگ جلاتے ہو اپنے جد سفر کے حالت میں، اور دوسرے مقامات پر قرآن میں آیا ہے۔ بہرحال تو اس طرح آگ لگئی اور سب کچھ جل کے ختم ہو گیا۔ کیا تم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ تم سب کچھ ہے، تمہارے پاس بہترین باغ ہے، ہر قسم کا پھل لگا ہوا ہے، تم بوڑھے ہو گئے ہو، تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں جو تمہاری مدد کر سکیں، کہ یکایک آندھی آتی ہے اور اس میں آگ ہوتا ہے اور سب کچھ جل کے ختم ہو جاتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اس طرح اللہ اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، تاکہ تم شاید کہ تم غور و فکر سے کام لو۔ یہ کیا بات کہی گئی یہاں پر؟ بخاری شریف کی ایک حدیث سے پتہ لگتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بتاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب سوال پر وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو ایماندار تھا، ایمان والا تھا، اور پھر اپنے ایمان کو اس نے ضائع کر دیا۔ ضائع کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ضائع ہوتا ہے اس طرح ایمان۔ اور پھر اس کے ساتھ یہاں اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے کہ وہ جب ایمان والا تھا تو اللہ نے اسے سب کچھ دیا، اب جب اس کے پاس وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس کی اولاد اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کہ سب کچھ ضائع ہو گیا۔ یہ بڑی بد نصیبی ہے۔ اللہ کی نعمتیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہیں روکتے جب تک کہ تم خود اپنے آپ کو نہیں بدل دیتے، خود اپنے راستے کو نہیں بدل دیتے، اپنے سوچ کو نہیں بدل دیتے۔ یعنی اللہ کی قرآن میں ایک جگہ ایک آبادی کی مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایسے ہی تھا، ہر طرف سے رزق آ رہا تھا، اور وہ اللہ کی نعمت کو، یعنی اللہ کی نعمت کیا تھی؟ اللہ کی ہدایت، اس کو انہوں نے بدل دیا تو ہر طرف بھوک اور افلاس پھیل گئی۔ یہ اسی کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اس آیت میں بتایا گیا۔ اللہ کی ہدایت پر ایمان والا اس کی نافرمانی کرنا کبھی پسند نہیں کرے گا، وہ ایمان والا جو جنت کا طلبگار ہے صحیح معنوں میں۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم خرچ کرو وہ پاک چیزیں جو تم نے کمائی ہیں۔ پاک چیزیں ہے نا، پاک چیز سے مراد یہ ہے حلال ذرائع سے کمایا گیا ہو اور وہ چیز اچھی ہو، تو خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو تمہارے لیے ہم نے نکالا زمین میں سے، یعنی کھیتی، غلہ جو بھی پیدا کیا اللہ نے ہماری زمین پر، اس میں سے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور ذرا بھی ارادہ نہ کرو، ذرا بھی مت کرو نیت کہ بری چیز کہ تم خرچ کرو، وہ چیز جو خبیث ہے۔ خبیث کہتے ہیں طیب کا الٹا ہے، جو پاک ہے وہ طیب ہے، جو اس کا الٹ ہے وہ خبیث ہے۔ جو خبیث ہے اس میں لستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، کہ وہ ایسی چیز جو تم خود نہیں لوگے اسے کبھی بھی، سوائے اس کے کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو، دیکھو نہیں تو پھر تم لے لو گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے، اب تمام خوبیوں کے مالک ہیں۔ اللہ کو کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ بذات خود تمام تعریفوں کے اللہ کی ذات میں ہے۔ کیا بات کہی گئی یہاں پر کہ مال جو خرچ کیا جائے وہ مال طیب ہو، اس میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی کی ہے،
یا زمین سے اللہ نے اگایا ہے اس میں سے دو. ان سب کے لیے زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، پڑھیں گے آگے. بہرحال یہاں تو عمومی مال بات کی جا رہی ہے مال کے خرچ کرنے پر. زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اللہ نے تو وہ لکھ دیا ہے، ہم پر فرض کر دیا ہے. تم مال خرچ کرو وہ جو تم نے کمایا ہے، طیب مال، اچھا مال، اور ذرا بھی ارادہ نہ کرو برا مال دینے کا، کوئی خراب چیز دینے کا، کہ وہ تم خرچ کرو کہ تم ہرگز وہ تم نہیں لوگے جب تک کہ تم خود ہی اس کے اپنی آنکھیں نہ بند کر لو، بغیر دیکھے شاید لے لو گے. ہم لوگ پرانے پٹے ایسے کپڑے جو ہم خود استعمال نہیں کر سکتے پھٹ چکے ہیں، اور وہ کپڑے ہم غریب کو کسی کو دینے کی رکھ دیتے ہیں. ارے بھائی ٹھیک ہے استعمال شدہ کپڑا دو، لیکن وہ کپڑا دو جو اس کے کام آئے. یہ کپڑا تو اس طرح کا ہے کہ تم کو کوئی دے گا تم نہیں لوگے. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے یہ فٹ پاتھوں پر اس قسم کے کپڑے جو ہے نا وہ ادھر ادھر پڑے ہوتے ہیں. لوگ لا کے فٹ پاتھ پر ڈال دیتے ہیں، کوئی لے گا؟ کون لے گا ایسی چیزوں کو؟ وہ پڑے ہوتے ہیں، پڑے پھر بعد میں کوڑا کرکٹ کے ساتھ وہ چلے جاتے ہیں. تو اچھا مال دو، اچھی چیز دو. اللہ غنی ہے اور حمید ہے، اللہ اپنی ذات میں قابل تعریف ہے. ایسا انسان کرتا کیوں ہے؟ اگلی آیت، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. یہ شیطان ہے جو تم کو خوف دلاتا ہے تنگی کا، کہ تم تنگ دستی میں پڑ جاؤ گے. فقر و فاقہ اردو میں ہی بولتے ہیں، کہ تمہاری کیفیت یہ ہو جائے گی تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے یہ مال جو تم دے رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم سب دے دو. وہاں پر ہے مما رزقناکم، آیت نمبر 3 میں، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے رزق، اس میں سے خرچ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. لیکن شیطان کہتا ہے بھائی تم اتنا دے دو گے تو تم تو تنگی میں پڑ جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے کس چیز کا؟ تنگی کا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تم کو حکم دیتا ہے فحاشی کا، غلط راستے مال خرچ کرنے کے لیے خوب شوق دلاتا ہے. ان راستوں پر جہاں نام و نمود ہے، نمائش ہے نا، ان راستوں پر خرچ کرو، کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی تنگی کی خوف نہیں ہوتا، اس شیطان کبھی نہیں دلاتا. ہاں سنیما دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں پیسے ضائع کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہتر سے بہترین موبائل خرید رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس میں خوف نہیں ہوتا. لیکن اس میں خوف ہوتا ہے جب اللہ کے راہ میں دیا جائے. وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتے ہیں اپنی مغفرت کا اور فضل کا. فضل کہتے ہیں مزید دینے کا. خرچ کرو، تنگی اگر ہے تو صدقہ دیں. اگر آپ معاشی تنگی میں ہیں تو اپنے جو بھی آپ کی آمدنی ہے اس میں سے کچھ نکالیں، کچھ اس کا حصہ، اور اللہ کی راہ میں دیں، اللہ کی رضا کے لیے دیں. انشاءاللہ آپ کا وقت بدل جائے گا، آپ کی تنگی خوشحالی میں بدل جائے گی. کر کے دیکھیں. اللہ کے لیے خلوص نیت کے ساتھ مال دینا یہی صدقہ ہے. صدق اسی سے ہے، سچائی یہ ہے، ایمان کی سچائی. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مغفرت کا و فضل کا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تو بڑی وسعت والے ہیں اور علیم ہیں، باخبر ہیں کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں. بہت وسعت ہے اللہ کو. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنا ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. اس چیز کو سمجھنے کے لیے اگلی آیت آ رہی ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. حکمت دی گئی، دیتے ہیں اللہ جسے چاہتے ہیں. حکمت کیا ہے؟ حکمت یہی ہے، سب سے بڑی حکمت اپنے آپ کو شیطان سے بچانا، شیطان کو اپنا بدترین دشمن تصور کرنا ہے نا. حکمت وزڈم کے لیے کہا جاتا ہے، اچھی سوچ، فکر، صحیح نتیجے تک پہنچنا. تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں حکمت جسے چاہتے ہیں، اور جس کو حکمت دیا گیا فقط اوتی خیرن کثیرا، تو وہ بے شک وہ دے دیا گیا بہت ہی زیادہ خیر، بہت ہی زیادہ بھلائی اسے مل گئی.
اس لیے کہ پھر وہ اچھے اور برے کی پہچان اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کی راستے پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی ہدایت پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اللہ کے نافرمانی سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس کی نصیحت نہیں پکڑتے مگر وہی لوگ جو عقل والے ہیں. لب کہتے ہیں گودے کو، گودا، ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے نا اس کو لب کہتے ہیں. دماغ میں کہتے ہیں تمہارے دماغ میں گودا نہیں ہے نا، کبھی اس طرح کی بات کرتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کے دماغ میں گودا ہے وہ اس بات کو، اس نصیحت کو پکڑتے ہیں. یہ آیت نمبر 269. اگلی آیت میں ہے اعوذ باللہ وما انفقتم من نفقۃ ونذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، جو تم نے خرچ کیا، خرچ کرنے میں سے، یا جو تم نے نظر دی، نظر کو سمجھاتا ہوں. ہم لوگ کہتے نہیں ہیں کہ یہ نظر و نیاز کا لفظ استعمال کرتے ہیں. نظر دی تم نے، نظر میں سے، زال سے ہے یہ لفظ. فإن، زو سے نہیں ہے، زو سے نظر کے معنی ہوتا دیکھنا، زال سے ہے. اور نظر تم من نظر فإن اللہ یعلمہ، تو بے شک اللہ تو اسے جانتے ہیں. نظر کیا چیز ہے؟ نظر یہ چیز ہے. نظر کس کو کہتے ہیں؟ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے گا اگر، تو میں آپ کے لیے رضا کے لیے اتنا مال دوں گا، یا میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنی نوافلیں پڑھوں گا. اکثر ہمارے یہاں کی عورتیں کرتی ہیں، میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنا صدقہ دوں گا یا دوں گی، یا روزہ رکھوں گی، 1 دن 2 دن 3 دن کا روزہ، جو بھی. یہ نظر اس کو ماننا ہوتا ہے. اور یہ نظر صرف اور صرف اللہ کے لیے مانی جاتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی اور کے لیے نظر کا ماننا شرک ہے. کسی بھی اور کے لیے، خواہ وہ اللہ کے نبی کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ کے یہاں نظر اور نیاز یہ جو کیا جاتا ہے باباؤں کے نام سے اور مزاروں کے نام سے، یہ صریحاً شرک ہے. قرآن کے روح سے یاد رکھیں. یہ تمام کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا. اللہ ہی الہ ہے. سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی. کسی کے بارے میں تصور کرنا کہ وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، نہیں. صرف اللہ کریں گے تو ہوگا. تو کوئی جو بھی تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، یا جو تم نظر دو اللہ کے لیے، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو اسے جانتے ہیں. وما للظالمین من انصار، دیکھیں آگے لفظ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. ظالم کا لفظ کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ لوگ نظر مانا کرتے تھے غیر اللہ کے لیے، اور یہی ظلم ہے. اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے. یاد رکھیں، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اس لیے کہ شرک کرنے والے کا یہ تو معافی ہی نہیں ہے سرے سے. شرک کرنے والا جب تک کہ شرک سے توبہ نہ کرے، اس کو کسی عمل کا کوئی اجر نہیں ملے گا. اس کے تمام اعمال ضائع ہو رہے ہیں. جب وہ پہنچے گا آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے پاس. اس لیے اگر کوئی غلطی سے اگر اس قسم کے کام ہوئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں اللہ سے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوتی رہی، مجھے معاف فرما دیں، آئندہ نہیں کروں گا. اور پھر اپنے آپ کو درست راستے پر لے آئیں. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر دو اچھا ہے، کوئی بات نہیں. یعنی دکھا کے کسی کو دیا آپ نے، دکھانے سے مراد یہ کسی کو دکھایا اس لیے نہیں جا رہا ہے کہ اس سے فائدہ، ریا نہیں ہے. لوگوں کے سامنے آپ نے کسی کو دیا، کوئی مال آپ نے دیا، جہاں پر اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے بھی دیا، آپ نے بھی دیا. تو اگر تم نے دکھا دیا ٹھیک ہے، نعمہ ہی، اچھا ہے یہ. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اسے چھپا کے دو غریبوں کو، فقراء کو، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، اس سائے کے نیچے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے. ان میں ایک وہ بھی ہوگا جو جب صدقہ دیتا داہنے ہاتھ سے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، یعنی اس طرح چھپا کے صدقہ دیتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اسے چھپا کے دو وہ فقراء کو، مانگنے والوں کو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے.
وہ یکفر عنکم من سیئاتکم، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کریں گے، اس کے ساتھ مزید یہ کریں گے، تمہارے لیے تو خیر ہے کہ تمہاری برائیوں کو اللہ تعالیٰ تم سے دور کر دیں گے۔ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں جو ہمیں روکتی ہیں اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے، ان برائیوں کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دیں گے۔ جو کمزوریاں ہیں ہماری، ان کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دیں گے۔ یکفر عنکم من سیئاتکم، تمہاری برائیوں میں سے اللہ تعالیٰ، برائیوں میں سے، یاد رکھیں ساری برائی دور نہیں ہوگی، ساری کمزوریاں دور نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہیں۔ تفصیل میں اوائڈ کر رہا ہوں، ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھی طرح ان باتوں کو اتنی باتوں سے سمجھ سکتے ہیں، اولو الالباب ہیں، بھیجا رکھنے والے لوگ ہیں۔ اگلی آیت، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ پر کسی کی ذمہ داری ہدایت دینا نہیں ہے۔ لیس علیک ھداھم، ان لوگوں کو ہدایت دینا آپ پر نہیں ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اسے جو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بس موڈ میں آ کے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت اسے ہی دیتے ہیں جو اپنے اندر ہدایت کی طلب رکھتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ظاہر ہے اندر کون طلب رکھتا ہے کون نہیں رکھتا، یہ تو کوئی انسان دوسرے انسان کے بارے میں جان نہیں سکتا، حتیٰ کہ انبیاء رسول بھی نہیں جان سکتے تھے کس کے اندر ہدایت ہے، طلب ہے، کس کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہدایت کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیس علیک ھداھم، ان لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتے ہیں جو اس کو جو چاہتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو تم بھلائی کی چیز مال اپنا خرچ کرو وہ تمہارے اپنے لیے ہے، اس کا فائدہ تمہیں ملے گا۔ دیا جا رہا ہے کسی اور کو لیکن اس کا فائدہ تمہیں ملے گا، تم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہو۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور لِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا، اور جو تم خرچ کرتے ہو سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم خرچ کرتے ہو بھلائی، يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تمہیں پورا پورا ادا کر دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں کیا کیا باتیں کہی گئی یہاں پر، آیت کو دہراتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہی گئی ہدایت اللہ تعالیٰ اسے ہی دیتے ہیں جو اپنے اندر ہدایت کی طلب رکھتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہی نہیں اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ ظاہر ہے اللہ رب ہے، جو چیز چاہتا ہے اس کو لا کے دیں، اسے ہی ملتی ہے۔ پھر کہا گیا کہ جو تم خرچ کرو گے بھلائی میں سے، خیر کا لفظ آ رہا ہے، خیر کا لفظ عربی میں مال کے لیے بھی آتا ہے، دوسری چیزوں کے لیے بھی آتا ہے، دوسری بھلائی کے لیے، تو یہ تمہارے اپنے لیے ہے۔ اور جو تم خرچ کرتے ہو سوائے اس کے کہ جو تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، اس کے علاوہ دوسرا خرچ نہیں ہے۔ دیکھیں ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ بیوی کے منہ میں نوالا ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ذمہ داری دی ہے شوہر کو بیوی کی، اس کا نان نفقہ پورا کرے، تو وہ اس ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے، تو یہ صدقہ ہے، اپنے ایمان کی سچائی ہے یہ۔ تو جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کی طلب کے لیے، اور جو تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے، اللہ جو بھی بھلائی نیکی کی بات، اچھی بات، سڑک پر چلتے ہوئے پتھر ہٹائے دیتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، جو بھی کرتے ہو، کانٹا ہٹائے دیتے ہو، دوسروں کو تکلیف نہ ہو، کیلے کا چھلکا اٹھا کے کنارے کر دیتے ہو، تو یہ تمام کے تمام کام اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوفا الیکم، پورا ادا کر دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے کہیں زیادہ ادا کرنے والے، پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، جو ہم کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ادا کرنے والے ہیں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اور غربہ میں سے وہ لوگ، فقیروں میں سے وہ لوگ، تنگ دست وہ لوگ، فقر و فاقہ میں مبتلا وہ لوگ جو گھیر لیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں،
وہ اللہ کے راستے میں لگے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ اپنی کمائی کر سکیں. فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین پر چل پھر کر کے اپنے لیے رزق اکٹھا کرنے کے لیے، اپنے رزق ضروریات کو پورا کرنے کی وہ ان کے پاس استطاعت نہیں رہی ہے، وقت نہیں ہے ان کے پاس. یحسبہم الجاہل اغنیاء، جو انہیں نہیں جانتا، انجان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ غنی ہیں، بہت مال والے ہیں. من التعفف اپنی یہ کیا کہتے ہیں، جو ان کی مال کی طرف رغبت نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں. تعرف بسیماہم، تم انہیں پہچان لوگے ان کی شکلوں سے، ان کے چہروں کے نقش و نگار سے. لا یسلون الناس الحافا، لوگوں کو سے لپٹ کے نہیں مانگتے. الحافہ لحاف میں ہم لوگ لپٹ جاتے ہیں نا، لوگوں سے لپٹ کے نہیں مانگتے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو تم کرو گے خرچ کوئی بھی بھلائی مال، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. یہاں پر جو بات کہی گئی کہ یہ ایسے لوگ جو اللہ کے لیے دین کے راستے میں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ نکال سکیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے رزق کے لیے وقت نکال سکیں، ایسے لوگوں پر کہا جا رہا ہے خرچ کرنے کے لیے. ایسے لوگ اپنی ان کو مال کی کوئی رغبت بھی نہیں ظاہر کرتے، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے والے ہیں، لیکن ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہے. ایسے لوگوں پر مال خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. لوگوں سے لپٹ کے نہیں مانگتے، اور جو تم خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح واقف ہے. ایک آیت پڑھ کے میں معذرت چاہتا ہوں، بات 274 تک پہنچ جائیں گے. الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں دن رات میں اور دن میں چھپا کر کے اور علانیہ. فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم، جنت ہے ان کے لیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.